خود میں گم عائشہ کی کہانی۔ چھوٹے سے شہر سنگھوارا میں جہاں ہوا درختوں سے سرگوشیاں کرتی اور شامیں خاموشی کا روپ دھارتی تھیں، ایک لڑکی رہتی تھی، عائشہ۔ عائشہ کسی اور جیسی نہیں تھی۔ وہ نہ زیادہ بولتی، نہ ہنستی، نہ کسی محفل کی جان بنتی۔ لوگ اکثر کہتے، اس کی آنکھوں میں کوئی عجیب سی خاموشی ہے، جیسے کچھ کہنے کو ہو پر الفاظ چھپ گئے ہوں۔ وہ خود میں گم تھی، ایک ایسی گم شدگی جو راستہ بھٹکنے سے نہیں بلکہ اپنے اندر ڈوب جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے دن خواب جیسے گزر جاتے اور راتیں سوالوں میں۔ اس کے کمرے کی الماری میں نوٹ بکس تھیں جن میں ادھورے جملے، بے نام چہرے اور ایسے سوال درج تھے جن کے جواب شاید دنیا کے پاس نہیں تھے۔ عائشہ کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے، بس ایک بے نام سی اداسی دل میں جاگی رہتی تھی، جیسے کوئی میٹھا سا درد جو نہ مکمل دکھ تھا نہ مکمل خوشی۔ اس کے ماں باپ سمجھتے کہ وہ شرمیلی ہے، اساتذہ کہتے بہت ذہین ہے بس دھیان نہیں دیتی، اور دوست کہتے تھکی تھکی لگتی ہے۔ کسی نے نہیں جانا کہ وہ دھیرے دھیرے خاموشی سے خود کی گہرائیوں میں کھو گئی ہے۔ ایک شام جب آسمان نارنجی اور نیلا ہوا کا آمیزہ بن چکا تھا، عائشہ چپ چاپ گھر کے پیچھے والے جنگل کی طرف نکل گئی۔ وہی جنگل جہاں وہ بچپن میں چھپ جایا کرتی تھی جب دنیا شور مچانے لگتی تھی۔ وہ ایک پرانے برگد کے نیچے بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے بس سانس لینے لگی۔ دھیرے سے بولی، میں نہیں جانتی میں کون ہوں۔ جنگل نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سی تسلی تھی، جیسے یہ خاموشی جانتی ہو کہ جواب ابھی وقت سے پہلے ہیں۔ اس رات وہ خود کو پوری طرح نہیں پا سکی، مگر اسے یہ سمجھ آ گیا کہ گم ہونا بھی ایک سفر ہے۔ وہ اب بھی کبھی کبھی گم ہو جاتی ہے، سوالوں میں، خیالوں میں، مگر اب وہ خود سے ڈرتی نہیں۔ اب وہ جان گئی ہے کہ ہر چیز کو سمجھنے کی جلدی نہیں ہوتی۔ وہ خود کو اب اپنی نظموں میں پاتی ہے، ان تصویروں میں جو وہ کسی کو نہیں دکھاتی، ان لمحوں میں جب وہ بارش کی خوشبو محسوس کرتی ہے، اور ان درختوں کے سائے میں جو اسے ہر حال میں قبول کرتے ہیں۔ عائشہ اب بھی خود میں گم ہے، لیکن اب وہ جانتی ہے کہ خود میں گم ہونا کبھی کبھی خود کو پانے کا پہلا قدم ہوتا ہے۔